بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک اور جو غزوہ جو کہ آخری غزوہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ یعنی اس کو دو نام دیے گئے ہیں، ایک غزوہ تبوک۔ تبوک کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ کل تم جب پہنچو گے عین تبوک پر، تو عین جو تھا وہ ایک چشمہ تھا جو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کہ تم گرم وقت پر پہنچو گے، مگر احتیاط کرنا کہ تم اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اور جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، یعنی کہ جو اس چشمے تک پہنچو تو ہاتھ اس کو پانی کو نہ لگانا۔ لیکن صحابہ شدید پیاسے تھے اور یوں لگتا تھا کہ بس مر جائیں گے پیاس کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو بالکل ایک باریک سی لکیر تھی اس چشمے کی، نہر کی۔ تو ہم لوگوں نے جب وہاں پہ پہنچ چکے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے 2 لوگوں نے وہاں پہنچ چکے تھے اور اس کو پانی کو چھیڑ لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پانی کو ہاتھ لگایا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ کہتے ہیں کہ بہت غصہ آئے اور بہت ناراض ہوئے، اور ان کو بھی ناراض ہوئے، اور پھر جتنا ہمیں کہا کہ جتنا پانی جمع کر سکتے ہو لے آؤ۔ ہم پانی لائے تو آپ نے اپنا ہاتھ اور اپنا چہرہ اس پانی سے دھویا، تو وہ پانی فورے کی طرح بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے پیا، یعنی 20,000 کی آرمی تھی جنہوں نے کہ وہ سارا پانی پیا اور وضو وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، یہ صرف چند وقتوں کی بات ہے کہ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ بھی سرسبز ہو جائے گا۔ یعنی تبوک اس وقت صحرا تھا اور وہاں کوئی رہتا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 400 ساڑھے 400 سال پہلے سے، یعنی سلطنت عثمانیہ نے وہاں پہ ایک قلعہ بنایا تھا جو آج ایک میوزیم ہے، اور پھر وہاں پہ آثار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ نے ریل روڈ سے ایک ٹرین کا شروع کیا تھا سفر استنبول سے مدینہ تک، اور وہ تبوک کو انہوں نے اپنا مین سٹاپنگ پوائنٹ بنایا تھا۔ تو آج تبوک بہت ہرا بھرا ہے، باغات ہیں اور نہریں بھی ہیں، اور جہاں آج سے آپ نے پانی پیا تھا وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ دوسرا نام اس کو جو دیا گیا وہ جیش عسرہ تھا، یعنی کہ ایک ایسی آرمی جو کہ بڑی مشکلات سے گزری ہے۔ صحابہ کرام اس کو اسی نام سے پکارتے تھے، جیش عسرہ۔ بخاری میں بھی عسرہ کے نام سے ہے۔ کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، لڑائی تو ہوئی نہیں تھی، صرف ایکسپیڈیشن گیا تھا اور پھر وہ واپس آ گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ بہت بڑی آرمی تھی، یہ پہلی آرمی تھی جس میں کہ تقریباً 20,000 لوگ جو تھے وہ عربیہ کے شامل ہوئے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر میں 313 تھے، پھر حنین میں 1,000 یعنی 12,000 تھے، لیکن تبوک میں کہا جاتا ہے کہ 20,000 تک صحابہ کی شرکت اس میں ہوئی تھی۔ لہذا اس زمانے میں کوئی چیک لسٹ تو ہوتی نہیں تھی کہ چیک کیا جائے کہ کون کون ہے، لیکن ہو سکتا ہے کم بھی ہوں یا اس سے زیادہ بھی لوگ ہوں، لیکن جب آرمی چلتی ہے تو پھر اس کا کھانا، پانی، ریسورسز، اس کے آرمز، ہر چیز اسی حساب سے جمع کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جولائی کے آخری ہفتے میں جنگ کے لیے گئے تھے، اور وہ شدید گرمی ہوتی ہے اس زمانے میں، اور عموماً آج بھی ظہر سے عصر تک وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا، اور عصر کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے، تو لوگ گھروں میں ہی رہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کیونکہ مشکل تھا کہ سفر بہت لمبا تھا، اور لیڈر بھی تھے آرمی کے، گرمی میں پیدل چلنا یعنی اتنا مشکل تھا کہ کچھ حد ہی نہیں، آنے جانے میں 1 ماہ جو اس زمانے میں لگ جاتا تھا۔ پھر اس کے چوتھی وجہ یہ تھی کہ یہ کیونکہ جولائی کا آخری مہینہ تھا تو اگست کے بالکل شروع میں فصلیں کاشت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو جو اس وقت کاشت کرتے، جو تبوک جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تبوک جائے گا وہ اپنی فصل کاشت نہ کر سکے گا،
اور اس کے علاوہ مزدور طبقہ بھی کام کو نہیں، مزدور طبقے کو بھی کام نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ صرف ایک ماہ کی بات نہیں تھی بلکہ پورے سال کا نقصان تھا، کیونکہ اس زمانے میں مہینے کی آمدنی کسی کو نہیں ملا کرتی ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ فصل کاشت کرتے تھے اور وہ فصل جب ہری بھری ہو جاتی تھی اسی ہی فصل سے آپ جو ہے بیچتے تھے، کچھ محفوظ کر لیتے تھے، اور پھر یہ پورا سال یہ جو فصل تھی اس کی آمدنی کھائی جاتی تھی، یہاں تک کہ پھر فصل کاشت کرنے کا پک جانے کا وقت آتا تھا، وہ بکتا تھا، پھر پیسے آتے تھے، پھر اسی طرح کاشت کی جاتی تھی۔ یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ کو مہینے کی تنخواہ مل جاتی ہے یا مہینے کا پروفٹ آ جاتا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں حالات بہت مختلف تھے۔ فصل اگست کے مہینے میں کاشت ہوتی تھی اور پھر جب وہ پک جاتی تھی تو کٹتی تھی، مارکیٹس میں جاتی تھی، بکتی تھی، اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے پھر اگلے سال کی فصل کا سب لیا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور یوں ایک فصل چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آپ پورے سال کی آمدنی کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ایک بہت یعنی کہ اہم وقت تھا کہ پورے سال کی آمدنی تھی جو کہ خطرے میں تھی۔ تو دوسرا یہ مشکل اس لیے بھی تھا کہ کھانا کم پڑ گیا تھا اور پانی تو پینے کو تھا ہی نہیں، بہت تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں ملتا تھا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے اونٹ تک قربان کر دیے تھے تاکہ اس کے کوہان سے پانی لے سکیں، جبکہ یہ میٹھا پانی نہ ہوتا تھا، اور اونٹ کا قربان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پیدل چلنا، وہ پیدل کیونکہ اگر آپ کے پاس سواری ہی نہیں ہے تو آپ پھر کیسے جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ حالات اتنے خراب تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک نیچے نہ کیے جب تک کہ بادل نہ ہو گئے اور بارش برسی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے سارے برتن بھر لیے تھے۔ تو یہ معجزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جیسے کہ ڈسکس بھی کیے ہوتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں یا کوئی ایک ہیپننگ کہتے ہیں، یہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ عام انسانوں سے بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ صرف سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، مشکل نظر آ رہا ہے، اور دوسرے ہی لمحے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مدد آ جاتی ہے کہ آپ کا وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے روز کے معاملات میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کر دیتا ہے، اور جو کام ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ بس اللہ کی راہ میں کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال سورہ توبہ جو اتری وہ زیادہ تر اس میں پورا یعنی اسی غزوہ تبوک کے کا ذکر ہے، اور اس میں اگر آپ پڑھیں آیات جو ہیں اس میں ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ کم از کم حالات اتنے خراب تھے کہ 2-3 لوگوں کو صرف ایک کھجور ملتی تھی ایک دن میں کھانے کو، وہ اسی کو ایک چباتے تھے تو پھر دوسرے کو دیتے تھے، وہ چباتے تھے، چوستے تھے، پھر دیتے تھے، یہاں تک کہ قتادہ کہتے ہیں کہ جب گٹھلی رہ جاتی تھی تو وہ بھی ہم چوستے تھے، گٹھلی کو بھی ہم چوستے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی مشکل تھا، اس کو اسی لیے جیش اسرہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل تھا اس کا سفر جو تھا۔ اس کے بعد جو یہ کب پیش آیا، یعنی کہ کیا کب موقع کب ہوا تھا، یعنی طائف کے محاصرے کے کل 6 ماہ بعد۔ اب ریزنز اس کے کیا تھے، اس کے کازز کیا تھے، یہ بہت مشکل ہے کوئی ایک خاص کاز یا اس کا وجہ بتانا کہ کیوں ہوا، لیکن مختلف وجوہات دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہود نے آپ کو ٹرک کیا تھا مدینہ سے نکل جانے کو، اور ٹرک کر دیا آپ کو، اور آپ جو ہے نا اس طرح سے نکل گئے۔ اور اس آیت بنی اسرائیل کی 76 وہ پیش کرتے ہیں
کہ یہ آیت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے. لیکن یہ چیز ایک بہت ہی ناممکن لگتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کریں جو کہ جانوں کا بھی نقصان ہو اور جو کہ ان کے اپنے لیے بھی نقصان ہو. دوسرا کیوں یہ بات مشکل لگتی ہے، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہود اس وقت مدینہ میں تھے ہی نہیں. یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تبوک کا تو وہ تو مدینہ سے نکل چکے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا مزاج اس ٹائپ کا نہ تھا کہ جب تک کہ وہ بات کو کنفرم نہیں کرتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا، پھر بھی انہوں نے صحابی سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ تو جب تک کہ کنفرم نہیں کر لیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھتے تھے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، مدنی نہیں ہے. اور یہود تو مدینہ میں تھے اور مدینہ، لیکن یہ آیات ساری مکہ کی ہیں. یعنی تبوک کی جو جنگ کا واقعہ ہے وہ سارا مکی آیات ہیں، تو اس لیے یہ وجہ لگتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہتے تھے کہ رومن امپائر حملہ کرنا چاہتی تھی، اور رومن امپائر ایک بہت بڑی ایڈوانس قوم تھی. اب اگر اس کو بھی ہم لے لیں تو اس وقت بات یہ تھی کہ عرب جو تھا وہ ان بڑی قوموں کے لیے اہم نہیں تھا. ان کے لیے بس صرف صحرا تھا اور اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس کو کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، نہ اس وقت تیل تھا نہ ہی عرب کی کوئی اہمیت تھی. عرب کو کوئی توجہ دیتا ہی نہیں تھا، تو رومن امپائر کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اتنی بڑی آرمی بھیج کے عرب کا ایک چھوٹا سا علاقہ مکہ اور مدینہ کا وہ کانکر کرے؟ یہ ممکن نہیں تھا. یہ تو عرب کے علاقہ اس لیے اب اہم ہو گیا کہ وہاں سے تیل نکل آیا. اور پھر یعنی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اس کی کویت کی جنگ ہوئی تھی تو امریکن فوجی آئے تھے سعودی عرب میں، اور ہم لوگ وہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ جب یعنی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ عرب جو ہیں انہوں نے اپنے لباس تبدیل کب کیا، جب یہ امریکن فوجی آئے تھے. کیونکہ یہ آئے، یہ اونچے لمبے چوڑے اور گورے، اور پھر ان کی جو لباس ہوتا تھا، کبھی یہ اگر اپنے یونیفارم میں نہیں ہوتے تھے تو یہ نکریں پہن کے آتے تھے. تو اس سے پہلے عرب جو ہم نے کسی عرب بچے کو بھی وہ توپ کے بغیر نہیں دیکھا تھا. وہ توپ پہنتے تھے اور ٹوپیاں پہنتے تھے اپنے سر پہ. لیکن جب یہ امریکن آرمی آئی ہے اس کے بعد ہمارے آنکھوں کے سامنے کس طرح سے ان کا لباس چینج ہوا، ان کے مردوں کا بھی کس طرح انہوں نے امریکن فوجوں کو کاپی کیا. تو یہ امریکن فوجیں جب آئی تھیں تو ان کے تبصرے میں پڑھتی تھی، اور ان میں سے اکثر نے یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہم تو عرب میں آ کے حیران ہی ہو گئے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ سوائے بچھوؤں کے اور صحرا کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ میں جب سب ان کے تبصرے وغیرہ پڑھتی تھی جو کہ آتے تھے، کہ یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے کہ یہاں تو سب کچھ موجود ہے. تو عموماً آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم امریکہ جانا چاہو گے یا عرب جانا چاہو گے تو کون سا چوز کریں گے؟ وہ امریکہ چوز کریں گے، کیونکہ ان کو وہ چیز پتہ ہی نہیں جو عرب میں ہے. میں رہی ہوں وہاں پہ. ایک تو سب سے بڑی چیز جس کو کہ ہم کسی الفاظ میں یا کوئی ریزن میں بیان نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہ برکت ہے. آپ کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، آپ کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے، آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سیر بھی کرتے ہیں. یعنی میں نے تو وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ مزدور بھی ہے جو کہ صرف 1000 ریال بھی کما رہا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، اچھا کھانا کھا لیتا ہے، گھوم لیتا ہے، سیر کر لیتا ہے. میں مزدوروں کو بھی دیکھتی تھی کہ ویکینڈ پہ گھومنے نکلے ہوئے ہیں سب مل کے. تو وہاں پہ پیسے میں بہت برکت ہے، وقت میں بہت برکت ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو وہاں پہ نہیں ملتی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس کو ہر نعمت سے نوازنا، تو اس میں وہاں پہ آپ کو بے موسمی پھل ملتے ہیں. یعنی ایسا پھل جو کہ موسم نہیں بھی ہوتا تو وہ ملتے ہیں. پھر ان کے اپنے لوکل پھل ہیں. طائف کا ایک انار ہے جو کہ بالکل ہرے رنگ کا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کچا ہے،
जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर से पिंक भी दाना निकलता है और वो इतना मीठा होता है उसका रस कि हाथ चिपक जाते हैं। तो यानी फिर ताइफ में हम लोग जब जाते थे तो ताज़ी सब्ज़ियाँ वहाँ से खेतों से तोड़ के लड़के, छोटे छोटे लड़के बैठे हुए होते थे, गाजर ताज़ी ताज़ी, पालक ताज़ी ताज़ी तोड़ के बैठे हुए होते थे, फल, इंजीर और शहतूत। यानी कभी मुझे जब उसकी नेमतें याद आती हैं तो दिल एकदम चाहता है कि फिर दोबारा वहाँ जाया जाए। इतना मज़ेदार शहतूत होता था, लंबा लंबा लाल सुर्ख शहतूत होता था, जो ताइफ का जब सीज़न आता था तो वो छोटे छोटे 5 रियाल के आपको कार्टन्स दे रहे होते थे। आप जितने मर्ज़ी ले लो। ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ तोड़ के वो लेकर आए हुए होते थे, किनारों पे बैठे हुए होते थे बच्चे, उनसे हम ले लेते थे। तो सऊदी अरब की जो नेमतें हैं, अरब की नेमतें किसी को उनका गुमान नहीं हो सकता। और इसी तरह रोमन एम्पायर जो थी, उस वक्त कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं थी रोमन एम्पायर। जैसे आज हम देखते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है, इसी तरह उस वक्त रोमन एम्पायर एक ताकत थी। और वो ताकत एक छोटे से अरब मुल्क, छोटा सा शहर मक्का, छोटा सा शहर मदीना, उसकी तरफ क्यों आएगी? वहाँ क्या था? कौन सी फसलें उग रही थीं? कौन से खेत थे जो लगे हुए थे? कुछ नहीं थे। तो ये जो रीज़न दिया जाता है कि रोमन हमला करना चाहते थे, तो इसमें भी कोई ज़्यादा हकीकत नज़र नहीं आती है। तीसरा रीज़न जिसको कि सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो यही है कि ये अल्लाह का हुक्म था। मोमिनों को अल्लाह ताला ने आज़माना था। इसके लिए इब्न कसीर भी ने लिखा है कि ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। और इसमें आप तबरी जो हैं, एक मुफस्सिर हैं, बहुत पुराने जो मुफस्सिर हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था कि जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो जाएं और लड़ें। और इसके लिए आयत भी हैं। तौबा की आयत जो है 123 आयत है, जो इंशाल्लाह मैं कल अपने उसमें तफसीर में पेश करूँगी। और उसके अलावा भी और भी बहुत सी आयत हैं जो कि इसको इस बात को प्रूव करती हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबीलों को ये कहा था कि आम ऐलान कर दिया था कि तमाम जो नौजवान लोग हैं जो कि लड़ने के काबिल हैं उनसे कह दिया जाए कि वो इस जैश में आ जाएं। अब जबकि और फिर सब बता भी दिया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, और कुछ चीज़ छिपाई नहीं थी। जबकि अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप कभी बताते नहीं थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस जगह हमला करना है। जब चल पड़ते थे और चलते थे तो इम्प्रेशन ये देते थे, यानी जहाँ पे अगर जाना होता था, मसलन अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे हाथ की तरफ जाना है तो जब निकलते थे तो उल्टे हाथ की तरफ चल पड़ते थे, कि इम्प्रेशन ये देते थे कि वो किसी और तरफ जा रहे हैं, और आगे से रास्ता बदल लेते थे। क्योंकि उस वक्त जंगों में आप किसी को बता नहीं सकते थे कि आप कितने लोग निकले हैं, कि कहाँ लड़ाई होनी है, कुछ नहीं था। वो उस ज़माने की जंगें आजकल के ज़मानों से बहुत फ़र्क थी। आजकल तो हवाई से पूरे के पूरे शहर उड़ा दिए जाते हैं। आप देख लें कि नागासाकी जापान का और हिरोशिमा किस तरह से उड़ा दिया गया। आज तक वहाँ पे फसलें उगना बहुत मुश्किल है। तो वो तो आजकल ये तो हवाओं ही के ज़रिए से शहर के शहर, लोग के लोग तबाह कर दिए जाते हैं। उस ज़माने में जंगें ऐसी नहीं होती थीं। उस ज़माने में आपको पैदल भी चलना होता था, सफ़र भी करना होता था, और क्योंकि रास्ते में आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, पानी नहीं होता था, खाना आपको फ़ौज का साथ लेके जाना पड़ता था कि जो खाना है, मसलन अगर महीने का सफ़र है तो महीने का आपको सफ़र का खाना, पानी और उसके अलावा इस्तेमाल की हर चीज़ वो साथ लेके जानी पड़ती थी। आजकल के सफ़र की तरह से नहीं था कि हम जब सफ़र करते हैं तो रास्ते में पेट्रोल पंप आ जाते हैं, वहाँ से हम भरवाते हैं, तेल भी भरवाते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, और खा पी के फिर हम थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलता था, बल्कि पानी भी नहीं होता था।
کہیں پہ نہر مل جاتی تھی تو وہاں سے پانی پی لیا جاتا تھا، ورنہ ان کو پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ تمام انتظامات کر کے تب فوج کو نکلنا ہوتا تھا۔ اس زمانے کی جنگیں اتنی آسان نہیں تھیں کہ سمجھا جائے کہ بہت آسان جنگیں تھیں، اور محنت مشقت تھی۔ بہت سے لوگ تو پیدل چلتے تھے کیونکہ چلنے کے لیے ان کے پاس جانور نہیں ہوتے تھے سوار ہونے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو اس کو عسر اسی لیے کہا کہ مشکل وقت تھا، اور بہت مشکل وقت کا سفر تھا اور غزوہ تھا، اس لیے اس کو جیش العسر کا نام دیا گیا۔ اب انشاءاللہ ہم کل تمام وہ آیات بھی کریں گے جن کے بارے میں نے آج بات کی ہے، کہ جس سے کہ یہ علماء نے نکالا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا مومنوں کی آزمائش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم عطا فرمائے اور عمل عطا فرمائے، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں نیکی کرنے کی، اس کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔